الكرام واصحاب الإذام واولياء ملته الفخام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي العظيم العليم الحكيم والصلاة والسلام على حبيبه الرؤوف الرحيم مالك جنة النعيم مقتدى الخليل والكليم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز و قدر مولانا قاری مقبول اشرفی صاحب، مولانا فیاض احمد نعیمی اشرفی، مولانا سید ضمیر الحسن صاحب، مولانا حافظ زکریا، تمام علماء کرام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کروں، ابھی مجھے مولانا قاری مقبول احمد اشرفی صاحب نے بتایا کہ یہ عرس کی محفل ہے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس کی محفل ہے. میں نے سوچا کہ عرس ہی کے متعلق تھوڑا بیان ہو جائے. بیان تو روز ہو رہا ہے، آپ سنتے ہیں. نعت پاک کے چند اشعار اور ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اور کیا چاہیے
الفت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، الفت ملی اور کیا چاہیے، فکر دنیا نہیں، فکر عقبہ نہیں، فکر دنیا نہیں، فکر عقبہ نہیں، ایسی دولت ملی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور شہنائی مشرفی جیسا مرشد ملا، یا رسول اللہ، شہنائی مشرفی جیسا مرشد ملا، ایسی نعمت ملی اور کیا چاہیے، ایسی نعمت ملی اور کیا چاہیے، مجھ کو عزت ملی اور شہرت ملی، مجھ کو عزت ملی اور شہرت ملی، اور جنت ملی اور کیا چاہیے، اور جنت ملی اور کیا چاہیے، 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 ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں، ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں، لطف و راحت ملی اور کیا چاہیے، لطف و راحت ملی اور کیا چاہیے، مقطع سنیے صاحب، اے کلیم اشرفی فیض اشرف میلا، اے کلیم اشرفی فیض اشرف میلا، اشرفیت میری اے کلیم اشرفی فیض اشرف میرا، اے کلیم اشرفی فیض اشرف میرا، اشرفیت ملی اور کیا چاہیے، اشرفیت ملی اور کیا چاہیے، ان کی
الفت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ درود پاک کا نظرانہ اس آیت کریمہ پہ جلسوں میں بیان ہو رہے ہیں، ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج چونکہ یہ عرس کی محفل ہے، اسی لیے ہم نے قرآن عظیم کی ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسے اپنا عنوان سنن بنایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرس کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ مولانا جنید شفیع بھی آگے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو، اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو، یعنی اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہو، اللہ کے دنوں کا جشن مناتے رہو۔ تو اللہ ہمیں آپ کو سب کو یہ آرڈر دے رہا ہے، یہ ڈائریکشن دے رہا ہے، یہ ہدایت دے رہا ہے، اے میرے بندو اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہو، اللہ کے دنوں کو میمورائز کرتے رہو، اللہ کے دنوں کو کمیموریٹ کرتے رہو۔ تو آج سنڈے ہے، یہ کس کا دن ہے؟ منڈے، منگل، دوشمبر، بدھ، جمعرات، تھرسڈے۔ اخبار کی زبان تو ہم جانتے نہیں، جنوں کی زبان جو ہے وہ تو ہم جانتے نہیں۔ اصل میں پہلے جن ہی بستے تھے دنیا میں، دنیا میں جن ہی بستے تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا ہوا تو جنوں کو بھگا دیا گیا کہ جاؤ جزیرے میں رہو، بھگا دیا کہ جاؤ جزیروں میں رہو۔ اب بیچارے ساری دنیا چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے جزیروں میں پناہ لی جنہوں نے، مگر انسان ایکسٹینڈ کرتے گئے، بڑھتے گئے، پھیلتے گئے، ان کی آبادی کی وسعت ہوتی رہی، ایکسٹینشن ہوتا رہا، چنانچہ آخر کار انہوں نے جزیروں کو بھی رخ کیا، اور جزیروں میں بھی آباد ہونے لگے۔ تو جب جنہوں نے دیکھا کہ جن کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنی پڑی، چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بسنا پڑا، یہ یہاں بھی ہمیں رہنے نہیں دیں گے، تو یہاں بھی ہمیں رہنے نہیں دیں گے۔ کیا ٹھیک ہے، رہو، ہم تو کہیں رہ لیں گے مگر اپنی بولی تمہاری زبان میں دے کے جائیں گے۔ اپنی بولی تمہاری زبان میں ٹھوس کے جائے گی، بولو۔ تو
بھائی تم بولو ہم تو نہیں بول پاتے، تو انسان ہے، انسانوں کی بولی بولتے ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بولی میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اولیاء کا ذکر کرنے کی توفیق۔ ہر وہ بولی مسلمان ہے جس میں اسلام کا پیغام ہو۔ جی یہ تو ایسے ہی میں نے کہہ دیا۔ تو تلاش کرو کچھ جزیرے اور ایسے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جہاں بیچارے بھاگ کے گئے ہوں گے، پیڑوں پہ رہتے ہوں گے، درختوں پہ، اس کی شاخوں پر۔ بہرحال ان کی زندگی تو تنگ کی آپ نے، تو تنگ آمد بجنگ آمد، جو تنگ ہو جاتا ہے پھر جنگ پہ اتر آتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے بچائے۔ اس لیے ہمارے پاس جنوں کے مارے ہوئے بہت آتے ہیں بچارے، اللہ محفوظ رکھے۔ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمام بلاؤں، وباؤں، فتنوں، حادثوں، صحرا سے، سفلی سے محفوظ رکھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے کہ اے بندو ہمارے دنوں کی یاد مناتے رہو۔ تو آپ سنڈے ہو تو سنڈے منائیں، منڈے ہو تو منڈے منائیں، ٹیوزڈے ہو ٹیوزڈے، جو کوئی نہ کوئی دن ہوگا، سورج نکلے گا، کوئی نہ کوئی دن ہوگا، تو جو دن ہوگا اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہو۔ تو روزانہ سنڈے کو سنڈے، منڈے کو منڈے، تو ہر دن کوئی دن ہے تو کچھ نہ کرو، خالی دنوں کی یاد مناتے رہو، دنوں کی یاد مناتے رہو اور کچھ نہ کرو۔ اس پہ بھی جن کا اثر کانپ رہا ہے۔ ہاں يتخبطه الشيطان من المس، چھوٹتے ہی جن اور شیطان کی چھاپ پڑتی ہے تو لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اب اس کا وسیلہ بھی بہت کمزور ہے اور ٹیڑھا میڑھا ہے۔ اللہ کو سیدھا رکھے، تو سیدھی سیدھی بات آپ سنیں، تو یہی راستہ ہدایت کا ہے، صراط مستقیم انعمت علیہم کا راستہ ہے، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، اسی پر ہم آپ چلیں۔ تو دن مناتے رہو، تو دن ہی مناؤ، کچھ نہ کرو۔ اسلام احمد صاحب، مصطفیٰ صاحب لائبریری بند کر دو، دن مناؤ۔ مولانا محبوب صاحب، مولانا جنید صاحب، مولانا فیاض مسجد مت جاؤ، دن مناؤ۔ کسان، فارمرز ایگریکلچر کے لیے نہ جائیں، کھیت کھلیان نہ جائیں، دن منائیں۔ یونیورسٹی، کالج سب بند، تجارت کے سب بڑے بڑے مرکز سب بند۔ وذکرہم بأیام اللہ، اللہ کے دنوں یاد مناتے رہو۔ تو کیا وہ اللہ جو بڑا حکیم ہے ایسا حکم دے گا کہ کچھ نہ کرو، صرف دنوں کی یاد مناتے رہو؟ تو اب یہ سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے
اتوار دوشنبہ منگل کو جمعرات نہیں، بلکہ اس سے کچھ اور دن مراد ہیں، اللہ کے خاص دن، اللہ کے خاص دن، مذکرہم بالایام، اللہ کے خاص دنوں کی یاد مناتے رہو، اللہ کے مخصوص دنوں کی یاد مناؤ، اللہ کے محبوب دنوں کی یاد مناتے رہو۔ تو ہمیں پھر یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنوں میں اللہ کے مخصوص دن کون، خاص دن کون، پسندیدہ دن کون ہے۔ تو اگر بہت تیزی سے چل رہا ہوں، میں بھی تھکا ماندہ ہوں، تو بڑی تیزی سے سنا رہا ہوں۔ پہلے ایام اللہ کو سمجھ لیں تبھی تو منائیں گے، ایام اللہ کو سمجھیں۔ تو ایام اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو شاعر اللہ کو سمجھو، ایام اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو شاعر اللہ کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کیا خاص بات ہے بھائی، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، تو پہاڑوں کا مقدر اتنا بلند کہ اللہ انہیں اپنی نشانی کہہ رہا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ذرہ ذرہ اس کی نشانی، قطرہ قطرہ اس کی نشانی، تارا تارا اس کی نشانی ہے۔ تو کیا خصوصیت ہے صفا و مروہ کی؟ ارے پہاڑوں ہی کے مقدر کو اگر بلند کرنا تھا تو سب سے زیادہ حقدار تو ہمارا پہاڑ تھا، ہمالیہ۔ ارشاد فرما دیتا، بہت خوش ہوتے، ان ہمالیہ کا بے شک ہمالیہ پہاڑ اللہ کی بڑی نشانی ہے، خاص نشانی ہے۔ اے مولا، ہمالیہ پہاڑ چھوڑ کے صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہل، بڑے بڑے ماؤنٹین کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی ہل، جواب ملا صفا مروہ کا قد نہ دیکھو، صفا مروہ کی حیثیت نہ دیکھو، صفا اور مروہ کی حیات نہ دیکھو، صفا اور مروہ کی بلندی نہ دیکھو، ارے یہ دیکھو کہ صفا اور مروہ کو نسبت کس سے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں ہے، اس لیے کہ اللہ کی محبوب بندی حضرت حاجرہ کے قدموں سے اسے نسبت دی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی بے چینی دیکھ کر بے قرار تھی، بے چین تھی، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ قریب میں دو پہاڑیاں تھیں، صفا و مروہ، کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتی تھی، نیچے اترتی تھی تو کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا تو دوڑتی تھی، پھر مروہ پہ پہنچتی تھی، ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ آپ نے 7 چکر لگائے صفا و مروہ کے درمیان، اور بیچ کے حصے میں آپ دوڑی، اس لیے کہ نیچے کے حصے میں جب آپ چلی جاتی تھی تو اوپری حصہ نظر نہیں آتا تھا، ننھے اسماعیل علیہ السلام بھی نظر نہیں آتے تھے، تو ان کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو کے آپ تیز دوڑتے تھے۔ تو کہیں دھیرے دھیرے چلی ہیں، کہیں تیز چلی ہیں، دوڑ کے چلی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندی کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کی برکت سے اللہ نے صفا و مروہ کو اپنی نشانی بنا لیا، اور حاجیوں پہ لازم کر دیا کہ صفا و مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں وہ دھیرے دھیرے چلی ہیں وہاں دھیرے دھیرے چلی،
وہ ضرورتاً چلی ہیں، وہ ضرورتاً چلی ہیں، تم اتباعاً چلو. سبحان اللہ. وہ اپنی ضرورت کے مطابق چلی ہیں، تم ان کی پیروی میں چلو. آئے کہ ان کی پیروی ہی میں سب کچھ ہے. کیا پیاری بات. اب آج کل تو بنا دیا میلین افزرین، 2 نشانیاں بنا دی، بیچ میں ہرا، اس میں دوڑتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں، تو دھیرے دھیرے پھر چلتے ہیں 7 چکر. چونکہ 7 چکر لگائے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صفا و مروہ کی صحیح کو لازم قرار دیا. کیا بات، سبحان اللہ. تو صفا و مروہ کی پہاڑیوں، ان کے درمیانی حصے کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم سے نسبت ہے. وہاں قدم نہیں ہے ان کے، بولو وہاں پاؤں ہے، ان کا پاؤں کے نشان ہیں نہیں. تو جہاں نہ پاؤں کے نشان، تھوڑی دیر کے لیے نسبت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام عطا کر دی، ہمیشگی عطا کر دی، مداومت عطا کر دی کہ جو میرے پیغمبر کے لیے دوڑے، جو میرے پیغمبر کے لیے دوڑے، سارے مسلمانوں کو قیامت تک میں اسے دوڑاتا ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تو دوڑ رہے ہیں، ان کی پیاس بجھانے کے لیے. سبحان اللہ. تو جو ان کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یادگار ہمیشہ کے لیے قائم کر دے. تو سنو، آل رسول ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑنے والوں، ان کی سبیل میں دوڑنے والوں، ان کی سبیل میں دوڑنے والوں کا نام ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا اللہ نے، اور اس جگہ کو اپنی خاص نشانی قرار دے دیا ہے. تو اگر تم آل سید المرسلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کو یاد کر کے اگر تم دوڑو گے اور لوگوں کو پانی پلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ سیراب کرے. سبحان اللہ. بات بہت آگے بڑھے، میں مضمون سمیٹ رہا ہوں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانی میں سے، بولو اللہ کی ایسی نشانی جس کی یادگار ہمیشہ کے لیے قائم کر دی جائے. اللہ کی نہ قدم ہے نہ قدم کے نشان ہے. تو وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی کا پورا جسم رکھا ہے، وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. وہ اللہ کی کتنی بڑی. بولو جب صفا مروہ کا یہ عالم، تو گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا؟ گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کا عالم کیا ہوگا؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کا عالم کیا ہوگا؟ غوث العالم محبوب ازدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے صاحب، صدر الجمہوریت الشرفیہ وائس پریزیڈنٹ جمعہ بھائی رفیق کریم بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. تو بات کہاں سے کہاں پہنچی، تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جگہ جسے نسبت ہو اللہ کے ولی یا نبی سے، وہ اللہ کی خاص نشانی ہے، وہ اللہ کی خاص نشانی ہے. تو بس سمجھ جاؤ، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اللہ کی خاص نشانی ہے. سلطان الہند طاؤ رسول خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اللہ کی
خاص نشانی ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ اللہ کی خاص نشانی، مولا علی مشکل کشا کے نجف اشرف اللہ کی خاص نشانی ہے، حضرت امام حسن امام حسین کا روضہ کربلا معلیٰ بہت بڑی نشانی ہے، اور پھر سب سے گنبد تو سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی ہے، اور کلیم نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے کلام سے سنا، اللہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو ان نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل کا پرہیزگار، وہ دل کا متقی ہے، اس کا دل صاف ہو گیا۔ یہ آیت تطہیر والے ہیں، آیت تطہیر والے ہیں، جو ان کو مانے گا ان کی بھی تطہیر کر دی جائے گی، ان کی بھی صفائی ہو جائے گی، ان کا بھی دل صاف ہو جائے گا، جن کا دل صاف ہو جائے وہی تو متقی ہے۔ تقویٰ والا کون ہے؟ جس کا دل صاف ہو، اور جس کا دل صاف نہ ہو لقوہ والا، سمجھ گئے نا؟ لقوہ بھی سمجھتے ہو نا، اللہ بچائے، تقویٰ والا بنائے اور لقوہ سے بچائے۔ تو وہ صاف اللہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھو تو جسم کا تقویٰ، تو روزہ رکھو تو جسم کا تقویٰ، حج کرو تو جسم کا تقویٰ، زکات دو تو جسم کا تقویٰ، اور اللہ کے ولیوں نبیوں کے آستانوں کی تعظیم کرو تو دل کا تقویٰ۔ بس سمجھ لو، جسم کو بنانا ہے تو مسجد میں جاؤ، جسم کو بنانا ہے تو مسجد کو سنبھالو بھائی۔ بھیا لال ٹوپی والے کیا کرنا، نیچے کالے ہیں اوپر لال، اللہ محفوظ رکھے۔ ٹوپی کالی ہوتی ہے، کرتا لال ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تاکہ نظر کے لیے ٹیکا کی طرح ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائے صاحب، تو من یعظم شعائر اللہ، تو اگر جسم کو بنانا ہے تو مسجدوں میں جاؤ، اور دل کو بنانا ہے تو آستانوں پہ جاؤ، درگاہوں پہ جاؤ۔ سمجھ گئے آپ؟ سب سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ابھی تک نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ جب اتنے سمجھ جانا تو اب کیا سمجھا؟ اب پھر نکل جاؤ بھائی، سمجھ گئے تو ماشاءاللہ۔ تو ہماری زبان مختلف ہے، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہاں تک جاؤں؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر وہ جگہ جو اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھے وہ شاعر اللہ ہے، اور ہر وہ دن جو اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھے وہ ایام اللہ ہے۔ کیونکہ مولود النبی کا دن، میلاد النبی کا دن حضور کی ولادت طیبہ سے نسبت رکھتا ہے، اس لیے وہ دن یوم اللہ بلکہ خیر و ایام اللہ، میلاد النبی کا دن خیر و ایام اللہ ہے جی۔ غوث اعظم کے عرس کا دن یوم غوث 11ویں شریف کا دن ایام اللہ، چھٹی شریف خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایام اللہ میں سے ہے۔ غوث عالم مودود مشرف جہانگیر سمنانی کی 28 محرم یہ ایام اللہ سے ہے۔ تو میرے محبوبوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو، سمجھ میں آئے گا؟ میرے محبوبوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو، کیا مطلب؟ میرے محبوبوں کا عرس کرتے رہو۔ ارے اب تو صاف ہو گئی بات، اللہ تو حکم دے رہا ہے میرے محبوبوں کا عرس مناؤ، اور یہ تم کیسے بندے ہو، یعنی سرفرے بندے، کہ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ میرے ولیوں کا عرس مناؤ،
اور تم کہتے ہو عرس کرنا بدعت ہے. یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق جو کام ہو وہ بدعت ہے. اللہ کی ہدایت کے مطابق جو کام ہو وہ بدعت ہے. اللہ کی مرضی منشا کے مطابق جو کام ہے وہ بدعت ہے. بولو جب اللہ کی مرضی کا کام بدعت ہے سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ ارے مجھے کہنے دو کہ اللہ کے حکم کے مطابق کام پر عمل کرنے یا اس کے اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کو اگر تم بدعت کہتے ہو تو کتنے بڑے بدعتی ہو. اپنی خبر لو تم کتنے بڑے بدعتی ہو کہ اللہ کے حکم کی چیز کو بدعت کہتے ہو. ارے کرے ہو یا نہ کرو بدعت تو نہ کرو یا نہ کرو. فیض اٹھاؤ یا فیض نہ اٹھاؤ برا تو نہ جانو برا تو نہ کہو برا تو نہ جانو. بس اب ہم آپ سے کیا کہیں سب آپ سے وذکرہم بایام اللہ. میرے خاصوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو. میرے مخصوصوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو. میرے محبوبوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو جنہوں نے میرے دین کے پیغام کو میرے پیغام کو میرے محبوب کی سنتوں کو پھیلایا ہے ان کی اشاعت کی ہے تبلیغ دین کیا ہے ان کے دنوں کی یاد مناتے. تو آج مولانا شاہ احمد نورانی کے دن کی یاد منائی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بزرگوں سے اولیاء کرام سے نسبت رکھیں ان کے دنوں کی قدر کریں ان کے دنوں کی یاد تازہ کرتے رہیں یاد مناتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے